لیکن جب اس غزوے سے واپس ہونے لگے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنی زبانی یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، جس کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور مختلف احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم اس غزوے سے واپس آئے تو ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ فرماتی ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے میں وہاں سے چلی گئی، لیکن جب میں قضائے حاجت سے واپس آنے لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھڑی کا ہار غائب ہے، وہ کہیں پر گر گیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں دوبارہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئی، لیکن میرے ہار تلاش کر کے واپس آنے تک وہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب قافلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کیسے چلا گیا، اس کی وجہ وہ خود فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے پہلے پردے کا حکم آ چکا تھا، تو ازواج مطہرات کے لیے ایک عورت جس کو ہم آج کل ڈولی کہتے ہیں، ایک ڈولی سے بنائی جاتی تھی، اس کے ارد گرد پردہ ہوتا تھا، اندر بیٹھا ہوا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو ازواج مطہرات کے لیے اس طرح ایک ڈولی سی ہوتی تھی۔ دو صحابہ اکرام کی ڈیوٹی تھی کہ جب کہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اس ڈولی کو جانور کی سے اٹھا کر نیچے رکھ دیتے، اور جب قافلہ چلنے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی کا ارادہ کرتا تو اس ڈولی کو اٹھا کر دوبارہ سواری کو اوپر رکھ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، جن صحابہ اکرام کی ڈیوٹی تھی وہ اس بوجھ کو اوپر رکھنے کی، فرماتی ہیں کہ انہوں نے اٹھا کر اوپر رکھ لیا، لیکن ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ میں اندر موجود ہوں، کیونکہ اس وقت ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، کیونکہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 18 سال تھی، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے 5 ہجری میں، اور آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 10 ہجری میں، گویا کہ اس وقت آپ علیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ فرماتی ہیں کہ میرا وزن ہی اتنا تھا کہ انہوں نے اگر ڈولی اٹھائی ہے وہ پتہ ہی نہ چلا کہ بیچ میں ہوں یا نہیں ہوں، یعنی اتنا کم میرا وزن تھا۔ جب وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر ڈولی رکھ دی، قافلہ چلا گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں ہار تلاش کر کے جب واپس آئی، میں نے دیکھا قافلہ تو نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر فرماتی ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہیں پر ٹھہر جاتی ہوں، جب مسلمان آگے پڑاؤ کریں گے، جب وہاں دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو پھر آپ علیہ السلام کی شرک کو یہاں پر واپس بھیجیں گے، کیوں اگر میں یہاں سے میں بھی چلنا شروع ہو جاؤں تو پھر اس طرح آپ علیہ السلام اگر کسی صحابی کو لینے کے لیے بھیجیں بھی تو میں وہاں پر نہ ہوں تو وہ مجھے ہی تلاش کرتے رہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں وہاں ہی پر ہی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ کر وہاں پر لیٹ گئی، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ لشکر کے پیچھے 1-2 آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب لشکر وہاں سے قافلہ کوچ کر جاتا تھا تو 1-2 آدمی وہاں سے کافی دیر بعد نکلتے تھے، اور ان کے بعد یہ نکلنے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر قافلے والوں سے کوئی چیز رہ گئے یا قافلوں والے سے کوئی چیز گر گئی، وہ پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کر ساتھ لے آئے۔ اس وقت ایک صحابی جن کا نام صفوان آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، قافلہ تو جا چکا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو ان کی نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی، دیکھتے سارے انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم کبھی تازہ آیا تھا، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پہچان لیا اور بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلند آواز سے انا للہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جائے اور وہ پردہ کر دیں۔
کی سواری خرید کی اور میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ وہاں لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن ظہر کی نماز کے ٹائم جا کر ہم اپنے قافلے کے اندر جا کر مل جاتے ہیں۔ لیکن جب ظہر کے ٹائم قافلے کے اندر ملے تو اس وقت اس قافلے کے اندر مسلمانوں کے لشکر کے اندر بعض منافق لوگ اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن مسعود یہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے وہاں پر افواہیں اڑانی شروع کر دی، یعنی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ اس طرح کی جو افواہیں وہاں پر مشہور ہوتی ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہو سکا کہ باہر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مہینے تک وحی کے اندر تاخیر ہوئی، یعنی اس طرح کی جب افواہیں مشہور ہوئی ایک مہینے تک تاخیر ہوئی، کوئی وحی نہیں آئی، نہ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آئی، نہ اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی، نہ اس واقعے کی وضاحت آئی۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستر ایک صحابی ہے، بدری صحابی ہیں، ان کی والدہ مستر ان کے ساتھ میں کسی قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی۔ فرماتی ہیں کہ میں مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، اس وقت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوم مستر اور انہوں نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے مستر کی۔ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں، حالانکہ وہ بدری صحابی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر آپ کے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا کہ باہر منافق میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے ان کے گھر میں چلی آتی ہیں۔ چلے آنے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم کریں کہ باہر باتیں کیوں چل رہی ہیں، کس وجہ سے چل رہی ہیں اور کیا باتیں چل رہی ہیں۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی، ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ باہر اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں چل رہی ہیں۔ لیکن اس دوران وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، پہلے تو معمول یہ تھا کہ آپ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال احوال پوچھتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال احوال نہیں پوچھتے تھے، بلکہ وہاں سے سیدنا صدیق اکبر سے حال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک مہینہ بہت مشقت کا گزرا۔ جب وحی کے اندر تاخیر ہوئی اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا وحی بھی نہیں آ رہی، اس واقعے کی توضیح بھی نہیں ہو رہی، اب ہم کیا کریں۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ لا نعلم فیہا الا خیرا، ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی بات نہیں پائی سوائے خیر کے، یعنی یہ سراپا خیر ہے، خیر کے علاوہ ان کے اندر ہمیں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ پھر حضرت جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں سے زیادہ عورتوں کے احوال عورتیں ہی جانتی ہیں، لہذا آپ کے گھر کی جو باندھی ہے جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کوئی بات شبانی نہیں ہے، جو بات تیرے علم میں ہے وہ بتا دے۔ جب حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا نعلم فیہا الا خیرا،
بات وہاں پر ہو گئی۔ پھر آپ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر جب آپ السلام تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ السلام نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا کہ جو شخص مجھے تکلیف دیتا ہے میرے اہل بیت کی وجہ سے، یعنی میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر جو شخص مجھے تکلیف دیتا ہے اس شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا، یعنی کہ اس سے صحابہ اکرام اشارہ سمجھ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے دو قبیلے مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسری قبیلے کا نام خزرج تھا۔ اوس قبیلے کا سردار جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو میں خود اس کا سر قلم کروں گا، اور اگر وہ خزرج قبیلے کا ہوا تو پھر بھی ہم اس کا سر قلم کریں گے، یا یہ ہے کہ آپ خزرج والوں کو حکم دیں کہ وہ شخص کا سر قلم کریں۔ اسی طرح خزرج قبیلے کے جو سردار تھے جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، اگر ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم سر قلم کریں گے، اگر اور قبیلے کا ہوا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اس شخص کا سر قلم کرے کہ جو آپ کو آپ کے اہل بیت کی وجہ سے تکلیف دے رہا ہے۔ بہرحال وہاں پر یہ بات ہوئی، لیکن جب آپ السلام ممبر سے واپس آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاریہ عورت وہ بھی آ گئی۔ فرماتی ہے کہ جب سے مجھے واقعے کا علم ہوا اس وقت سے میرے آنسو تھمے نہیں، اس وقت سے میرے آنسو تھمے نہیں۔ جب آپ السلام تشریف لائے، فرماتی ہے کہ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ آپ السلام میرے پاس آ کر تشریف فرما ہوئے اور آپ السلام نے میرے سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ آپ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایسے کام سے توبہ کیوں کروں کہ جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، ان منافقوں نے افواہیں اڑائی ہیں، ان کی افواہوں پر میں ایک کام سے توبہ کیوں کروں، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل کر دیں گے۔ پھر فرماتی ہے کہ وہاں سے میں اٹھی اور میں نے یہ کہا کہ میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح یہ کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بھی صبر کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی ہوں، ان قریب اللہ تعالیٰ میری برات کر دیں گے۔ فرماتی ہے کہ جب میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی، آپ السلام وہاں پر یہ بھی تشریف فرما تھے ہیں، اس وقت آپ السلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی؟ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر آپ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر میری طرف دیکھتے ہیں۔ جب آپ السلام کی طرف ان کی نظر اٹھتی ہے تو پھر شام ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہی نازل ہوگی، پتہ نہیں میرے خاندان کے بارے میں کیا نازل ہوگا۔ اگر ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی نازل ہو جاتی ہے، یہ باعث شرمندگی ہمارے لیے ہوگی، قیامت تک یہ قرآن چل کر رہے گی۔ لیکن جب میری طرف دیکھتے تھے تو میں بالکل مطمئن تھی، مجھے اللہ تعالیٰ سے بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل فرمائیں گے، تو اس وقت جب وہ میری طرف دیکھتے تو وہ بھی مطمئن ہو جاتے تھے۔ جب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا اس وقت آپ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابشری یا عائشہ قد انزل اللہ براءتک، کہ اے عائشہ مجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ
لیکن اس واقعے کے اندر عبداللہ ابن ابی کو ملوث تھا، لیکن اس کے گھرنے میں آ کر چند مسلمانوں نے بھی چند باتیں کہی جن کے اندر 3 مسلمانوں کے نام آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے صحابی جن کا اور تیسرے ایک اور صحابی بھی ہیں، لیکن 3 صحابہ تیسری ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ انہوں نے بھی کچھ بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ تم اپنی زبانوں سے ایسے کلمات ادا کر رہے تھے، تم ان کلمات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے کلمات تھے۔ لیکن جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی تعاون کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خالصات بھائی تھے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں مصعب کی جو ہے حفاظت نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تنبیہ فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو تم میں سے فضل والے لوگ ہیں، جو لوگ تم میں سے مالدار ہیں، وہ غریبوں پر مساکین پر خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، تو اس لیے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل خرچہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا شروع کر دیا۔ اور قرآن کا حکم یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو تہمت لگانے والے کو سزا دی جاتی ہے، اور تہمت لگانے والے کو سزا کیا دی جاتی ہے اس کا خود ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ کوئی آدمی اگر محصنہ پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگائے تو ایسے شخص کو 4 گواہ پیش کرے، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو ایسے شخص کو 80 کوڑے قدر کے لگائے جائیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ تو پیش آیا، آپ علیہ السلام نے بھی خوشخبری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو عزت دی ہے اور ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر برات دی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی آ گئی، ان کی پاکدامنی کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولو الفضل کہہ کر پکارا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو فضل والے لوگ ہیں وہ جو ہے کسی پر خرچ کرنے سے نہ روکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام بیان کیا ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام بیان کیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے تو بالاتفاق فقہاء اکرام کے نزدیک وہ شخص کافر اور مرتد ہے، اور اسی طرح جو آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے ایسا شخص بھی مرتد اور کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اور ان کی برات نازل فرمائی ہے۔ تو اب جو آدمی اب تہمت لگاتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی یہ کفر ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ایک شخص عراقی شخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی۔ ان کے پاس ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ ڈنڈا اٹھایا اس شخص کے سر پر مارا، جس کی
جس کی وجہ سے وہ شخص مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری ضرورت کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات نازل کی ہے، اب تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم آپ علیہ السلام کی ازواج پر تہمت لگاؤ؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والا وہ حقیقت میں آپ علیہ السلام پر کام کر رہا ہے۔ وہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک دامنہ عورتیں پاک دامنہ مردوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ جو آدمی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے، گویا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ عائشہ خبیثہ ہے۔ اس طرح کی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیثات خبیثین کے لیے ہیں، تو گویا کہ وہ آپ علیہ السلام پر تہمت لگا رہا ہے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے قانون بیان کیا ہے، جو آدمی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے، ایسے شخص کی گردن مار دی جائے، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخی کے ساتھ ساتھ وہ آپ علیہ السلام کے گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اہل تشیعوں کی ایسا فرقہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر یہ ان کا عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو وہ سب سے پہلے آ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اکھاڑیں گے، اکھاڑنے کے بعد ان کو حد لگائیں گے، کیونکہ ان کو تہمت تھی اور اس تہمت کی وجہ سے ان کو حد لگائی جائے گی۔ حالانکہ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قرآن میں ہوئی ہے، یہ لوگ ان کو متہم سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی توہین کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ کے ساتھ نظر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ اقدس کے اندر یہ جہاں پر آپ علیہ السلام مدفون ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، تو یہ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ابھی جو یہاں پر روزہ مبارک بنا ہوا ہے، یہ حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام مدفون ہوئے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر مدفون ہوئے، لیکن اس کے ساتھ جو جگہ تھی وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی کہ یہ جگہ میرے لیے ہے۔ لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیسے دفن ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول